چچاؤں کی سازش کو توڑنے اور باغیوں کی گردنیں مروڑنے میں 3 سال لگ گئے۔ اس عرصہ میں شارلمین اور دوسرے عیسائی حکمرانوں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بڑا کام کر لیا۔ انہوں نے مقبوضہ فرانس پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور سرحد کے ساتھ ساتھ مضبوط قلعے اور فصیلیں تیار کر لیں۔ الحکم اندرونی بغاوتوں کو دبانے اور ملکی انتظامات درست کرنے میں مصروف تھا۔ عیسائیوں نے سمجھا کہ اب الحکم ادھر نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا تو پٹ کر جائے گا۔ ان کا حوصلہ اتنا بڑھا کہ انہوں نے برشلونہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ برشلونہ اندلس کی سرحد پر ایک ساحلی شہر تھا۔ زید اس شہر کا حاکم تھا۔ عیسائیوں کی یلغار ہوئی تو وہ قلعہ بند ہو گیا۔ 7 مہینے تک محاصرہ جاری رہا۔ زید نے ان 7 مہینوں میں ذرا بھی آرام نہ کیا۔ وہ برابر دشمنوں سے لڑتا رہا، یہاں تک کہ رسد ختم ہو گئی، مگر زید کا حوصلہ پست نہ ہوا۔ وہ عیسائیوں کی فوجوں سے جنگ کرتا رہا، گھوڑے گدھے جو کچھ تھا کھا پی کر برابر کیے۔ جب حرام چیزیں بھی ختم ہو گئیں تو سوکھے چمڑے بھگو بھگو کر پیٹ کی آگ بجھائی۔ اسے الحکم سے مدد کی امید تھی، مگر الحکم اندرونی معاملات سے کراہ رہا تھا۔ جب کمک نہ پہنچی اور نہ ہی خوراک میسر آئی تو تلوار لے کر وہ دشمنوں پر جھپٹ پڑا۔ بے شمار دشمنوں میں اس کی تلوار چلتی رہی، وہ مارتا اور کاٹتا رہا۔ دشمن آگے سے ہٹ جاتے مگر اس کے پیچھے دائیں بائیں تلواریں ہی تلواریں تھیں، نیزے ہی نیزے تھے۔ اس کے پاس بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ لڑتا رہا، اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا رہا۔ اس کا جسم زخموں سے چور تھا، کپڑے خون سے بھیگے ہوئے تھے، خون بہ رہا تھا۔ اس کا جسم صدہا زخم پر زخم سہ رہا تھا۔ گھوڑا اتنے زخم نہ سہ سکا، گرا اور اس کے ساتھ ہی سوار نے بھی گر کر دم توڑ دیا۔ عیسائی جلاد شہر میں داخل ہو گئے، قتل عام کی کھلی چھٹی مل گئی۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، بیمار جو نظر آیا خون کے دریا میں نہا گیا۔ ظالموں نے عیسائیوں کو بھی نہ چھوڑا، ان کی عورتوں اور بیٹیوں کی ان کی آنکھوں کے سامنے عصمت دری کی، ان کے اعضاء کاٹے، انہیں نیزوں پر اچھالا، آگ میں جلایا، شہر کو لوٹا، بڑی بڑی عمارتیں راکھ کا ڈھیر بنا دیں۔ الحکم نے سب کچھ سنا، ذرا سی فرصت پائی تو برشلونہ کی یاد آئی۔ فوج لی اور یلغار کرتا تیز تیز چلتا وادی ایبرو میں جا گھسا، تلوار اٹھائی اور عیسائیوں کی گردنوں پر چلائی۔ وہ مارتا کاٹتا رونتا مسلتا کچلتا بپھرتا برشلونہ جا پہنچا۔ وہ تو راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا، بہادر زید اور اس کے بہادر ساتھیوں کی ہڈیاں بھی جل بھن چکی تھی۔ اسے اپنے آپ پر بہت افسوس آیا۔ اس نے عیسائیوں سے اپنے بہادروں کا بدلہ لیا اور سارے جنوبی فرانس کے ساتھ دشقہ اور ترکونا کے شہروں پر بھی قبضہ کر لیا۔ عیسائی سمجھے تھے کہ الحکم کی تلوار کند ہو چکی ہے، وہ اب ادھر آنے کا حوصلہ نہیں کرے گا، مگر مسلمان کی تلوار تو وہ تلوار ہے جو اپنے کاٹ میں ذوالفقار ہے، جسے کند ہونا آتا ہی نہیں۔ وہ دشمنوں کے لہو سے تیز ہوتی ہے اور اسی میں اس کی زندگی ہے۔ شارلمین اور اس کے ساتھی اس تلوار کی دھار کئی بار آزما چکے تھے، مگر ہر بار بھول جاتے تھے اور اپنے ظلم و ستم کی سزا پاتے تھے۔ زید شہید ہو گیا، مگر اسلامی جرت اور حوصلہ مندی کا وہ جوہر دکھا گیا جو قدرت نے ہر مسلمان کے دل میں ودیت کر رکھا ہے اور جس کا نظارہ طاغوتی طاقتیں ہمیشہ دیکھتی رہیں گی۔ وہ بڑھ کر بھی گھٹیں گی اور پھیل کر بھی سمٹیں گی۔ مسلمانوں کا جوش ان کے لیے باعث رشک رہے گا۔ مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں۔ اسی طرح ہمیں فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج ہسٹورک انفو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ بشرطِ زندگی جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔